السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوہم ایہم احسن عملا۔ الحمد للہ الذی جعل ما علی الارض زینۃ لها لیبلوہم ایہم احسن عملا۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الأنبياء وأنا سيد الأولين والآخرين وأنا أول من يخرج من القبر يوم القيامة وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا شافعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي يوم القيامة، إلي مفاتيح الجنة يوم القيامة، ويطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها، وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس میں میرے نبی نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ امتحان انبیاء پہ آتا ہے، ثم الامثل فالامثل، اور پیچھے میرے اللہ کی نظر ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے 2 راستے کھول دیے، ہدیناہ النجدین، دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے کھول دیے ہیں، صحیح پر چلو یا غلط پر چلو، فمن شاء فلیؤمن، ایمان پہ چلو، ومن شاء فلیکفر، کفر پہ چلو، تمہیں دونوں طرح کے راستے دکھا دیے ہیں۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی ہمیں جمع کرے گا، ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، اس دن سور پھونکا جائے گا اور انسان فوج در فوج اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور آسمان کے فرشتے اتریں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا اور یہ ریت بن جائیں گے۔ اور قاعا صفصفا، زمین ایک میدان ہوگی، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ پہاڑ ہوگا نہ کوئی نشیب، گھاٹی، کھڈا، گہرائی ہوگی، چٹھیل میدان ہوگا، اور اس میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اگر یہ راحت و آرام کی یا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو کربلا قائم نہ ہوتی۔ میرے نبی کے نواسے اور میرے نبی کی نسل کے 17 خوبصورت نوجوان، یوں پانی کی طرح ان کا خون نہ بہتا، اور یہ جگہ امتحان جزا سزا کی ہوتی تو شمر فتح نہ پاتا، ابن زیاد جھنڈے نہ گاڑتا، یزید تخت پر نہ بیٹھتا، اور حسین کا سر نیزے پہ نہ چڑھتا، اور آل رسول کے سر معصوم بچے عبداللہ جیسوں کے سمیت نیزوں پہ سر چڑھے ہوئے اور ان کے لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہے ہوں۔ یہ نہ ہوتا، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ
کا نظام ہے، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہاں ادھر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ میں بول رہا ہوں، کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، سو رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، گالی دی، دعا دی، غیبت کی، تعریف کی، نماز پڑھی، چھوڑ دی، جھوٹ بولا، سچ بولا، یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ یہاں یہ امتحان ہے، سب چلے گا، کفر بھی چلے گا اور اسلام بھی چلے گا، شرک بھی چلے گا، توحید بھی چلے گی، ظلم بھی ہوگا اور عدل بھی ہوگا، ظالم بھی ہوگا، مظلوم بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، شربت بھی ہوگا، جوا بھی ہوگا، سخاوت بھی ہوگی، سود بھی ہوگا، تجارت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، نفرت کی آگ بھی بھڑکے گی، محبت کے پھول بھی کھلیں گے، معاف کرنا بھی ہوگا، انتقام لینا بھی ہوگا، یہ سب ملا جلا چلے گا۔ رات کو گھنگرو بھی چھنکے گا اور رات کو آنسو بھی چھلکے گا، رات کو جام بھی چھلکیں گے اور رات کو آنسو بھی چھلکیں گے، رات کو مصلے پہ رونے والیاں بھی ہوں گی اور رات کو گھنگرو باندھ کے ناچنے والیاں بھی ہوں گی، رات کو اللہ کے بارگاہ میں تڑپنے والے بھی ہوں گے اور رات کو شراب کے جام لٹانے والے بھی ہوں گے، رات کو اللہ کو منانے والے بھی ہوں گے اور رات کو چوری ڈاکے ڈالنے والے بھی ہوں گے۔ اور اللہ وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے۔ اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ وہ ہے الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ، ہمیشہ باقی، ہمیشہ قائم۔ اللہ وہ ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، وما بینہما، درمیان بھی اس کا، وما تحت الثری، زمین کے نیچے آخری تہ تک بھی اسی کا۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ کی قدرت، اللہ کے جلوے، اللہ کی طاقت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کا جبروت، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کی بادشاہی کے تمہیں جلوے نظر آئیں گے، تمہیں چپا چپا، ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت دکھائی دے گا۔ پر آنکھیں پاک کر لو، جن آنکھوں میں حرام کی سلائیاں پھر جائیں، جو آنکھیں حرام دیکھنے کی عادی ہو جائیں، ان پر اللہ کی طرف سے پردے پڑ جاتے ہیں۔ جو آنکھ حرام سے جھک جاتی ہے، عام حرام سے جھک جاتی ہے، ان آنکھوں کو اللہ ایسا نور دے دیتا ہے کہ وہ چپے چپے میں اللہ کے جلوے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 10 محرم بھی ایک داستان ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ سبق ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے، یہ قربانی کی لازوال مثال ہے۔ لوگ شہید ہو کے عزت پاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں حسین نے شہادت کو عزت عطا کر دی۔ لوگ شہید ہو کر عزت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں، لیکن حسین نے شہید ہو کر شہادت کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا۔ لوگ قربان ہو کر بڑے بنتے ہیں، اور حسین نے قربان ہو کر قربانی کو بڑا بنا دیا۔ لوگ اللہ کے نام پہ لٹ کر پٹ کر مٹ کر وہ کامیابی کے ترانے، کامیابی کے زینے طے کرتے ہیں، اور حسین نے لٹ کر پٹ کر مٹ کر اور اپنے آپ کو فنا کر کے کامیابی کو عزت کا مفہوم پہنا دیا، عزت کا لباس پہنا دیا۔ اس لیے تو میں اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میرے نبی نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ میرا رب کہے گا جنت سے، اے جنت میں نے تمہیں خوبصورت، ارے وہ جنت پہلے ہی بڑی سونی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سنو، آج بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، میرے نبی نے میرے اللہ فرمائیں گے اے جنت میں نے تمہیں حسن اور حسین سے خوبصورت بنا دیا۔ شہادت کو حسین نے خوبصورت بنایا، قربانی کو آل رسول نے خوبصورت بنایا، کامیابی کو آل رسول نے مفہوم پہنایا، اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لازوال معنی سمجھائے، اللہ کو پا لینے کے لیے کہاں تک جایا جا سکتا ہے کر کے دکھایا، اللہ کو پا کر سب کچھ کھو کر کیا کیا جا سکتا ہے، کربلا وہ پیغام ہے۔ یہ صرف 10 دن کے لیے رونے دھونے کا پیغام، بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت۔ ہر شے کو بدعت نہ بناؤ۔ پانی دیں۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو، تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی،
اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر پتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ، یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں، ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا۔ قیامت یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو کھاڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ وہ میں حیران ہوتا ہوں، ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے، دشمن کون؟ انگریز، کون؟ کافر۔ تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا، اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کم بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا، جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا، دفن بھی نہیں کرنے دیا۔ اگلے دن بنو اسد کے بارے میں پتہ چلا عمر بن سعد کو، تو راتوں کہ وہ ان کو دفنانے والے ہیں، تو راتوں رات ان کو بغیر جنازوں کے مٹی میں دبا دیا اور اوپر پانی چھوڑ دیا کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے حسین کی لاش۔ بنو اسد کا بوڑھا آیا، اگلے جب پانی خشک ہو گیا وہ آیا اور اس نے مٹی اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کی۔ سبحان اللہ، سونگ رہا ہے، سونگ رہا ہے، سونگ رہا ہے۔ ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے سونگا تو اس میں جنت کی خوشبو تھی، تو تڑپ کے بولا یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے، یہ میرے نبی کے نواسے کی مٹی ہے، کہ وہ جنت کے سردار تھے تو قبر بھی جنت کی خوشبو پھیلا رہی ہے اس کی۔ حالانکہ بن دیکھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے راتوں رات ان کو دبا دیا کہ ان کا جنازہ بھی نہ ہو، لعنت ہو ان کی قبروں پر، ان کی ہڈیوں پر، ان کی روحوں پر، ان کی مٹی پر، ان کے خاک پر۔ سمجھ میں نہیں آتا، نبی کے گھر کے کتے کی بھی ہم تو عزت کریں گے اگر آج ہمیں پتہ چلے یہ نبی کے گھر کا کتا ہے۔ ان کم بختوں کے سامنے نبی کے نواسے کھڑے تھے، نبی کی نواسیاں تھیں اور نبی کی اولاد تھی، اور ان کے دل ایسے پتھر، آنکھیں ایسی اندھی، کان ایسے بہرے کہ انہیں ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو، یا جیسے سامنے کوئی فارسی لشکر کھڑا ہو۔ اتنے عظیم ہستیاں میں کہاں سے بیان کروں؟ پہلے خاندان سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات کو کھنگالا اور پھر عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کی چھانٹی کی اور اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی چھانٹی کی، پھر اس میں قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی چھانٹی کی، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل کو چھانٹ کر اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی شان نسب کسی کا نہیں، مجھ سے عالی شان خاندان کسی کا نہیں، مجھ سے عالی شان ذات کسی کی نہیں۔ میں نبی کا نسب تو سناتا ہوں، آج حسین کو ملا کے نسب سناتا ہوں کہ حسین ابن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے ان کے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی سے، میری بیٹی بیٹے کی طرح ہے، لہذا میرے نبی کا نسب جیسے ہمارا لڑکوں سے چلتا ہے، آپ کا بیٹی سے چلا۔ زینب کی ایک بیٹی تھی امامہ، وہ فوت ہو گئی، نسل نہ شادی ہوئی، اولاد نہ ہوئی۔ ام کلثوم رقیہ بے اولاد چلی گئیں، صرف میرے نبی کے جگر گوشہ
میں جگر گوشہ، جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے سکھ پہنچایا مجھے سکھ پہنچایا، جس نے اس سے دکھ پہنچایا مجھے دکھ پہنچایا، جس کے تم دشمن ہو میں ان کا دشمن ہوں۔ آپ نے اپنے بچوں سے کہا جس کے تم دوست ہو میں ان کا دوست ہوں، جس سے تمہاری دشمنی اس سے میری بھی دشمنی۔ آپ نے کہا علی کے لیے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو، اللہ جو اس سے دوستی کرے تو اس سے دوستی رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ، یہ وہ خاندان ہے۔ تو میں حضرت فاطمہ سے بھی نسب پڑھتا ہوں، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں ادھر سے پھر آتا ہوں، حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں آگے آپ پیڑھی چلاتا ہوں، بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائق بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ یہ وہ نسب ہے جس کو اللہ آدم تک محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کل سبب منقطع الى يوم كل نسب وسبب منقطع الى يوم القیامہ الا نسبی وسببی وسأبلها ببلالها۔ قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، لیکن میری آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، نسب کا رشتہ باقی رہے گا، سبب باقی رہے گا۔ میں اپنی اولاد کو پانی پلاؤں گا، میں نے اپنی اولاد کی سفارش کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ویسے تو کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی برائی نہ دیکھو، پر سادات کی برائی، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہ اگر میرے نبی کی اولاد ہے تو ان کے پاؤں چومو، ان کے ہاتھ چومو، ان کا ماتھا چومو۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ مجھے میری اولاد محبوب ہے، آگے ان کے پوتے ہو گئے، آگے ان کے بچے بچیاں ہو گئے، نواسے نواسیاں ہو گئے۔